الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے تو انشاءاللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور جب علم میں اضافہ ہوگا اللہ پاک سے دعا بھی کیجیے، عمل کی بھی توفیق ملے، اور ہمیں ویسے بھی اپنے حسب حال ضروری مسائل جو بھی درپیش مسائل ہوں، اور ہم جو کام کاج کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے تجارت ہو چاہے کچھ اور کام ہے، تو اس کے حلال و حرام کے حوالے سے یا اس کی شرعی قیودات کے حوالے سے ہمیں ضرور علماء دین سے اس کی رہنمائی لینی چاہیے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کی۔ کیسے مزاج کے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام عبد المجید ہے، میرا مکان ہے، میں اس کی ویلیو لگوانا چاہتا ہوں بچوں کو ان کا حصہ دینے کے لیے۔ کیا میں خود اس کی ویلیو لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ جی، یہ زندگی میں ہی دینا چاہ رہے ہیں، تبھی کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی ویلیو لگا کر، اب یہ ویلیو لگا کر مکان بیچیں گے یا ویلیو لگا کر الگ سے پیمنٹ ہی ہے وہ اٹھا کر ان کو دیں، تو مکان پھر بھی ان کی ملکیت رہے گا، کیا رہے گا یا کیا ہوگا؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر وراثت کی تقسیم میں یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ وراثت جو ہے وہ بعد انتقال ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ زندگی کے اندر اگر کوئی شخص اپنا مال خود تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس میں شریعت مطہرہ نے اس کو دو اعتبار سے پابند کیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کسی وارث کو محروم نہ کرے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ ورثہ میں تقسیم کے اندر جو شریعت مطہرہ نے طریقہ کار بیان کیا ہے اسے فالو کرے۔ وہ طریقہ کار دو ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام ورثہ میں یعنی بیٹے بیٹیوں میں برابر برابر اپنے مال کو تقسیم کر دے، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بیٹوں کو ڈبل حصہ دے دے اور بیٹیوں کو سنگل حصہ دے دے۔ ٹھیک۔ اب چونکہ در حقیقت زندگی میں یہ اپنے مال کا خود مالک ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے اپنی ساری جائیداد تقسیم کر دے۔ کئی لوگ جب وراثت کی زندگی میں تقسیم کے حوالے سے سوال کرتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے؟ جو تقسیم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جن کی جو جائیداد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے، اور ان کی والدہ کا، بچوں کی ماں کا کتنا ہے، میری وائف کا کتنا حصہ ہے۔ تو یاد رہے کہ آپ کا حصہ نہیں، سب کچھ ہی آپ کا ہے، پورا ہی آپ کا ہے۔ صحیح۔ تو آپ اپنی بقیہ زندگی گزارنے کے لیے جتنا اس میں سے رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح جتنا حصہ آپ اپنی زوجہ کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ انہیں جو ہے وہ دے سکتے ہیں، ان کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اولاد کی تقسیم کاری کی طرف آتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی ملکیت میں 5 کروڑ روپے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد میں صرف 2 کروڑ تقسیم کروں اور بقیہ 3 کروڑ میں اپنے اور اپنی اہلیہ کے لیے جو ہے وہ رکھوں گا، تو اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے میں اپنے لیے 1 کروڑ رکھوں اور صرف 4 کروڑ جو ہے وہ تقسیم کروں، تو اس کا بھی اسے اختیار ہے۔ تو اپنے لیے کتنا مال رکھنا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بعض نافرمان اولاد جو ہے وہ والدین سے جب تقسیم وراثت کا مطالبہ کرتی ہیں تو وہ اس میں کہتے ہیں بھئی آپ نے اتنا اپنے لیے کیوں روک کے رکھا ہوا ہے، آپ کیا کریں گے، آپ کو کیا کام ہے؟ وہ انہیں کوئی کام ہو یا نہ ہو، جب سارا مال ہی ان کا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ پورا مال بھی روک سکتے ہیں اور وہ اس میں سے جتنا چاہے روک سکتے ہیں۔ زندگی میں بطور وراثت کسی بھی وارث کا کوئی حق جائیداد میں نہیں بنتا۔ ٹھیک۔
ہاں اپنی خوشی سے وہ شخص دینا چاہے تو ایسی صورت کے اندر شریعت اسے یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور دو باتوں کا خیال کریں کہ بلا وجہ شرعی کسی وارث کو مکمل محروم نہ کریں، اور ورثاء میں دینے میں انصاف کریں۔ اور انصاف کے دو طریقے بیان کیے، پہلا طریقہ یہ کہ بیٹے بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کریں، یہ افضل طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ جس طرح وراثت کے بعد انتقال جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بیٹوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے اور بیٹیوں کو سنگل حصہ ملتا ہے، تو اس طریقہ کار کے مطابق بھی وہ بیٹے بیٹیوں کے اندر ڈبل اور سنگل کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اب ویلیو لگوانی ہے تو ویلیو تو جو ہے وہ آپ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ہی جو ہے وہ لگوائیں گے۔ ہاں اگر جیسے آپ نے سوال کیا کہ آپ اس کی ویلیو لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی اس کے بدلے میں کیش سے تقسیم کر دیتا ہوں اور یہ جائیداد اپنے پاس جو ہے وہ باقی رکھتا ہوں، اس صورت میں، یا جو ہم نے صورت بیان کی کہ ایک شخص اپنے 5 کروڑ میں سے 4 کروڑ کی تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی 1 کروڑ میں اپنے پاس رکھوں گا، تو یہ 1 کروڑ جیتے جی تو آپ اس کے مالک ہیں، لیکن آپ کے انتقال کی صورت میں اس 1 کروڑ میں سے جتنا پیچھے بچا ہوا ہوگا، تجہیز و تکفین کی ادائیگی، اس کے بعد قرض، اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو 1/3 میں سے اس کی وصیت کے نفاذ کے بعد جو مال بچے گا وہ دوبارہ اولاد میں تقسیم ہوگا وراثت کے حصوں کے مطابق۔ صحیح۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب وہ کسی میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیتے جی اس رقم کو جو ہے وہ کسی نیک کام میں خرچ کر دیں یا کسی بھی کام میں خرچ کر دیں تو بچے گا پیچھے نہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ بھی بچے گا 1 روپیہ بھی اگر آپ کا بچے گا تو وہ پیچھے ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ وراثت کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار ہے، مگر یہاں یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ یہ جس کی ملکیت میں چیز ہے یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، اور والدین سے زبردستی تقاضا کرنا کہ ہمیں جو ہے وہ تقسیم کر کے دو یا ہمارا حصہ دو، اور ایسا مطالبہ جو کہ والدین کے لیے ایذا کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے، بسا اوقات وہی گھر ہوتا ہے جس میں والدین رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا، اگر وہ بیچ کر حصہ دے دیں گے تو یہ بے گھر ہو جائیں گے، یا یہ بیچارے کرایوں پر جو ہے وہ چلے جائیں گے، یا کسی اور کے جو ہے وہ آسرے پر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ بالکل بھی آپ کا والدین کی زندگی میں جیتے جی کوئی حق نہیں ہے۔ والدین سے ہماری مراد یہ کہ جو اس کا مالک ہے، اگر والد مالک ہیں تو والد کے جیتے جی آپ کا حق نہیں ہے، والدہ مالک ہیں تو والدہ کے جیتے جی جو ہے وہ آپ کا حق نہیں ہے، تو لہٰذا اولاد کا یہ تقاضا کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے اور وہ تمام ان وعیدوں کی مستحق ہے جو کہ والدین کو تکلیف دینے یا جو ہے وہ ان کی نافرمانی کرنے پر صادق آتی۔ اچھا، دھمکا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا حق دیں، ہمارا حصہ دیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے بات کی کہ جس میں سارے ہی مل کے رہ رہے ہیں، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کے ساتھ جو افراد رہ رہے ہیں، تو 2 بھائی والد صاحب کے ساتھ رہ رہے ہیں اور بقیہ افراد وہ الگ رہ رہے ہیں۔ اب جو الگ رہ رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی تقاضے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس مکان سے ہم نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بھائی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرے سائڈ پر بعض اوقات وہ کرائے پر بھی ہوتے ہیں، تو انہیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ 2 بھائی جو ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ کرائے سے بھی چھوٹے ہوئے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں الگ سے کرایہ دینا پڑ رہا ہے، یہ سب چیزیں۔ تو ایسی صورتحال ہو تو دیکھیں والدین کے اوپر نفقہ کب تک لازم ہے، سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے۔ کئی لوگ یہ تقاضا کر ہوتے ہیں بھائی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم کہاں جائیں، ہماری شادی ہو گئی تو اب اگر آپ ہمیں گھر سے نکال دیں گے تو ہم کہاں رہیں گے، صحیح، یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو بھائی ان کی نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اپنی بیوی کو پالنا، اپنے بچوں کو پالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب لڑکا بالغ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا نفقہ پھر والدین پر شرعاً لازم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بچہ بالغ تو 12 سے 15 سال کے درمیان ہو جاتا ہے، لیکن والدین جو ہے وہ شادی ہونے تک عموماً اس کے اخراجات اٹھا ہی رہے ہوتے ہیں۔ شادیوں کے بعد بھی بعض اوقات والدین تو یہ احساس کرتے ہیں کہ وہ ایک بھائی ایک بیٹا کمزور ہے تو اس کو اپنے پاس سے جو ہے وہ کر دیتے اپنے ہیں پاس سے یہ دوسرے بھائی کو بولتے ہیں کہ آپ کہ اس کا جو ہے وہ اخراجات اٹھائیں۔ اچھا، بیٹیوں کا نفقہ جو ہے وہ بیٹیوں کی شادی ہونے تک جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، تو نفقے کے علاوہ والدین سے آپ کا تقاضا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب والدین اگر کسی بھی وارث کو یا اپنی کسی اولاد میں سے کسی کو انہوں نے جگہ دی ہوئی اپنے گھر میں رہنے کے لیے تو وہ ان کی مرضی کے مطابق ہے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ نہیں جناب اب اس کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہے تو مجھے آپ کیوں نہیں دے رہے، نہیں، یہ والدین کا اختیار ہے، ان کی چیز ہے، وہ جس کو چاہے رہنے کو دیں، جس کو چاہے نہ رہنے کو دیں۔ ہاں والدین کو چاہیے کہ بلا وجہ جو ہے وہ
ناانصافی نہ کریں. اگر گھر میں اتنی وسعت ہے کہ وہ سب کو رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں اور وہ رہنے والے بھی طریقے سے رہیں صحیح تو بھائی ٹھیک ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, دیکھیں والدین تو کبھی بھی اپنی اولاد کو جدا نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ جدائی کا سبب بسا اوقات بنتا ہی یہی ہے کہ وہ رہنے والا رہنے کے طریقے سے رہتا نہیں ہے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے میں رہوں گا تو لیکن نہ بل دوں گا نہ اور کوئی چیز جو ہے وہ دوں گا, یا رہتا ہے لیکن جناب وہ یا اس کی بیوی جو ہے وہ والدین سے جو ہے وہ بدتمیزی جو ہے وہ کرتی ہے, یا اور دیگر رشتہ داروں سے جو ہے وہ معاملات ایسے کرتی ہے جس کی وجہ سے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوتا, تو پھر والدین یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنا جو ہے وہ الگ ہو جاؤ. الگ دیکھ لو. تو لہٰذا ایسی صورت میں الگ ہونا, یہ آپ والدین جب آپ کو منع کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتے, تو اس میں برا لگنے والی اس اعتبار سے بات نہیں ہے کہ نہیں جناب مجھے کیوں نکال رہے ہیں, بھئی آپ کا اس گھر میں حق نہیں ہے. یعنی وہ کہ مجھے نکال لیں تو آپ بھی بیچو, سب نکلو جی. اور سب الگ الگ رہو, کرائے پہ رہو سارے. تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے. آپ کا حق اس گھر میں نہیں ہے, یہ بات ذہن نشین رکھیں. والدین کے انتقال کی صورت میں بچے گا تو کئی دفعہ والدین ایسے آتے ہیں وہ دارالفتہ کے اندر بھی کہ ان بیچاروں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کہاں جائیں گے, وہ کہتے ہیں ہم کسی بیٹی کے گھر چلے جائیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, مگر کیا کریں اولاد جو ہے وہ زبردستی کر رہی ہے. اچھا بیٹی بھی کتنی دیر تک جی, بیٹی کیا. پھر کئیوں سے جب یہ پوچھا جائے کہ اچھا ابھی آپ یہ تقسیم تو کر رہے ہیں, کیا آپ نے حج کر لیا ہے؟ ہاں تو حج نہیں کیا ہوا ہوتا. تو چلیں ایک تو ہے کہ وہ گھر ایسا ہے کہ اس میں آپ کی رہائش ہے, تو جب تک آپ کی رہائش ہے تو اس کی وجہ سے تو چلیں آپ پر حج فرض نہیں ہے. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اضافی بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ پلاٹس ہوتے ہیں. اب وہ حج تو نہیں کیا ہوا لیکن وہ اولاد کے اس مطالبے کی وجہ سے وہ اسے تقسیم کرنے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں بھی ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ پہلے جو آپ پر فرض ہے وہ ادا کریں. وہ کہتے ہیں اگر ہم حج ادا کر لیں گے تو پھر پیچھے اولاد کو دینے کے لیے بچے گا کچھ نہیں. یہ اولاد کو دینا آپ پر کوئی فرض و واجب نہیں ہے. اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے, چاہے ابھی کی چاہے زندگی کے پہلے کسی حصے کے اندر ہوا ہے اور آپ نے اب تک ادا نہیں کیا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ پہلے اس حج کو ادا کریں. صحیح. تو فی زمانہ واقعی ایسی صورتحال ہے کہ کئی دفعہ اولاد اس قدر نافرمان ہو جاتی ہے کہ وہ والدین کے اوپر ظلم و ستم تک کرتے ہیں. بلکہ ایک صاحب آئے, انہوں نے یہ مسئلہ ان کو بیان کیا, فتویٰ بھی دیا کہ جناب آپ کے جیتے جی جو ہے وہ کوئی حق نہیں ہے. تو وہ پھر ایک دو دن بعد پھر آئے, انہوں نے کہا کہ میرا بچہ یہ کو میں نے فتویٰ دکھایا, تو کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو مار دیتے ہیں, پھر تو حق بنے گا نا ہمارا. اتنی بڑی اس قدر جو ہے وہ بے باکی اور جو ہے وہ بدبختی کی علامت ہے اس اولاد کے لیے کہ جو اپنے باپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ نے مجھے فتویٰ لا کے دکھایا کہ جیتے جی آپ مالک ہیں, تو ٹھیک ہے پھر آپ کو مار دیتے ہیں, مرنے کے بعد تو پھر ہم ہی مالک ہیں نا, پھر تو مل جائے گا ہمیں. تو یہ باتیں در حقیقت جہاں اولاد کے لیے قابل جو ہے وہ نصیحت ہیں اور قابل عبرت ہیں, وہیں والدین کے لیے بھی ہیں کہ آپ نے اولاد کی وہ دینی تربیت نہیں کی کبھی. تربیت نہیں. جو آج آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ سے زیادہ آپ کے مال پر نظر جمائے بیٹھی ہوئی, کیونکہ آپ نے بھی اس کو شروع سے مال مال ہی گننا سکھایا ہے. صحیح. تو لہٰذا اگر ہم اپنی اولاد کا سکھ اپنی بڑھاپے میں بڑی عمر میں چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی آج سے ہی دینی تربیت کریں, تو اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں. تو انشاءاللہ عز و جل کل کو پھر یہی اولاد جو دین کی تربیت سے جو ہے مزین ہوگی, کبھی بھی آپ سے ایسا ہرگز مطالبہ نہیں کرے گی, بلکہ انشاءاللہ وہ اپنا مال بھی آپ کے پیروں میں لا کر رکھنے والی بنے گی. اور سعادت مندی ہے یہ جو بھی اولاد اس طرح. اور ہم نے ایسے دیکھے ہیں, کئی بیٹے بھی ایسے دیکھے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ بیٹیاں تو ہوتی ہیں ایسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی. عام طور پر بیٹیوں کی طرف سے وہ بھلے حاجت مند بھی ہوں تو وہ ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کو اس طرح پریشان نہیں کریں گے مجھے تو اب دیں, یہ کریں وہ کریں. اچھا بیٹے بھی کئی ایسے سعادت مند بھی دیکھیں گے معاشرے میں کہ جو زندگی میں ہی والدین کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی اس طرح کے ہم تقاضے نہیں رکھیں گے. یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مطالبہ نہیں ہوگا. بعض اوقات تو والدین اپنے غریب بچوں کے لیے دوسرے جو امیر بچے ہیں جن سے کہ کچھ سفارش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم چلے جائیں تو یہ ہمارے بچے ہیں, ان کے آپ بہن کا خیال رکھنا, بھائی کا خیال رکھنا. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور میں تو کہتا ہوں فی زمانہ والدین کو راضی کرنا آپ چاہتے ہیں تو جن کو اللہ نے نوازا ہے, اگر آپ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسہ آپ اپنے ماں باپ کو یوں پیش کریں کہ وہ اب اپنے بچوں کو جو جن کے ہاں کمی ہے مال کے طور پہ وسعت نہیں ہے, اسی طرح بیٹیوں کے ہاں جانا چاہتی ہیں, بیٹیوں کو کچھ دینا چاہتی ہیں, تو آپ والدہ ہیں یا والد صاحب ہیں تو آپ ان کو ضرور آپ اس طرح دیں. یعنی اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا
والدین کے ذریعے سے کر لیں تو انشاءاللہ والدین بھی زیادہ خوش ہو جائیں گے، ان کو بھی دل میں خوشی داخل ہوگی۔ یہ تو ہم بہن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن واقعی وہ بد نصیب اولاد ہی کہلائے گی کہ جو ماں باپ کو تکلیفیں دینا، ماں باپ کو ستانا اور ماں باپ کو تانے دینا اس عمر میں آ کے، جیسے پتہ نہیں انہوں نے کتنے بڑے کوئی گناہ کر لیے ہیں یا کیا کیا ہے، آپ لوگوں کو سب کو پال لیا، بڑا کر لیا، لیکن اس کے باوجود یہ تانا کہ ایک ہی مکان ہے، ہم کہاں جائیں۔ اچھا پھر کوئی اور بھی تانے ہو سکتا ہے انہوں نے خود کتنی غربت دیکھی ہو، لیکن یہ تانے دینا کہ وہ فلاں دیکھو ان کے والد نے اتنے کام کر لیے، فیکٹری لگا لی، اس نے یہ کر لیا، اس نے تم پتہ نہیں کہاں، یعنی اپنے والد کے بارے میں جی کہ وہ کیسے زندگی گزار دی، کیا کیا، آج ہمیں مزدور بنایا ہوا ہے، خود کچھ کر لیتے تو ہمارے۔ تو یہی ہے کہ آپ کیوں مزدور بنے بھائی، آپ کچھ کر لیتے ہیں۔ آپ یہی سوال اگر جوان ہو کر والد صاحب سے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے تو اپنی مجبوریوں میں اتنی اولاد کو پالا ہے، آپ تو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں۔ کئی ایسے جوان ہیں جو والدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود کیوں نہیں ابھی تک کوئی بہت بڑے آفیسر بن گئے، یا خود کوئی آپ نے بہت بڑا کوئی بزنس آپ نے کیوں نہیں شروع کر لیا؟ تو آپ یہی سوال اپنے والدین سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے، تانے دے کے والدین کو بڑھاپے میں بالخصوص ہرگز وہ تکلیف میں نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور اسی طرح والدین کی زندگی میں آپس میں گتھم ہونا، آپس میں لڑائیاں کرنا شروع کر دینا بھائیوں کا، تو یہ بھی ان کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو بڑھاپے میں جہاں انہیں اف کہنا بھی منع ہو جاتا ہے، اور اف سے مراد ہر وہ کام ہی کہ جس سے آدمی جو ہے وہ تکلیف سامنے والے کو پہنچاتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا ضرور بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اگر اس کی دعا نہیں قبول ہوتی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، دعا بندہ کرتا ہے تو دعا سچی دل سے اگر بندہ کرے تو دعا قبول تو ہوتی ہے۔ ہاں، دعا کا اثر ہماری مرضی کے مطابق ظاہر نہ ہونا، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر دعا کی ہے کہ جناب میرا فلاں کام ہو جائے تو وہ کام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ کام شاید ہمارے حق میں جو ہے وہ بہتر نہ ہو، تو اس لیے وہ کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا، یا اس دعا کی وجہ سے کوئی اور مصیبت جو ہے وہ ہم پر آ رہی تھی وہ ٹال دی گئی ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ تو دعا کی قبولیت کے بارے میں ہمیشہ یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے وہ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ ہاں، اس کا جو اثر ظاہر نہیں ہوا، اس کے مختلف جو ہے وہ اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے 2 سبب میں نے بیان کیے، اور فرمایا کہ یہ بھی ہے کہ اس کی یہ دعا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر لی جائے گی۔ صحیح۔ اور جب وہ شخص اپنی آخرت میں ذخیرہ کی گئی وہ دعائیں دیکھے گا کہ جن کا اثر دنیا میں اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوا تھا، تمنا کرے گا کہ زندگی میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی۔ واہ۔ تو یوں دعا کرنے کے اندر اولاً تو خود ہی آپ کوشش کر کے دعا ایسی کریں کہ اگر اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو آپ کو تسلی رہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے، تو یوں ہی دعا کریں کہ یا اللہ یہ میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اب اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں خود ہی ایک مائنڈ جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا کہ یار اگر نہیں مل رہی تو یقین ہو سکتا ہے میرے حق میں جو ہے وہ بہتر نہ ہو، اس لیے مجھے نہیں مل رہی۔ تو جب اس طریقے سے ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ ہر چیز جو ہم مانگے وہ ہمیں مل جائے اور ہمارے حق میں بہتر ہو، ایسا جو ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، دیکھیں ہماری اولاد ہم سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مانگ رہی ہوتی ہیں، وہ چپس مانگ رہی ہے، پاپڑ مانگ رہی ہے، کوئی اور چیز جو ہے وہ مانگ رہی ہے، گلا اس کا خراب ہے، کھانسی ہو رہی ہے، وہ آئس کریم مانگ رہی ہے، تو کیا آپ دلا دیں گے؟ اگر آپ نہیں دلاتے تو کیا بچہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یار کیسے والدین ظالم ہے، مجھے یہ چیز جو ہے وہ نہیں دلا رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابھی یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ یہ ہے تو اللہ پاک کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کس قدر، وہ کس قدر رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو سب سے بڑھ کر ہے۔ ہم اپنی اولاد کے بارے میں کتنا جانیں گے کہ یہ آئس کریم اس کو کتنا نقصان پہنچائے گی، لیکن رب تعالیٰ تو سب جانتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز جو ہے وہ خراب ہے۔ اور اس کا اللہ نے فرما بھی دیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ یہی نیت رکھنی چاہیے اور یہی ذہن بنانا چاہیے کہ وہ چیز نہیں مل رہی تو آخرت میں میرے لیے جو ہے وہ ذخیرہ کر لی گئی، یا ہو سکتا ہے اس دعا کے سبب سے کوئی بہت بڑی آفت آنے والی تھی، وہ آفت جو ہے وہ ٹال دی گئی۔ اب مثال کے طور پہ مال آ گیا، لیکن مال کے ساتھ جو ہے وہ چور ڈاکو بھی آ گئے اور وہ مال بھی لے جاتے اور آپ کی جان بھی لے جاتے،
اس کے بدلے میں اللہ نے مال ہی نہیں دیا کہ نہ چور ڈاکو آئے اور آپ کی جان کی بھی حفاظت ہو گئی. تو یہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا، لیکن جب پتہ چلے گا تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے وہ یہ چیز مجھے نہیں ملی تو اچھا تھا. تو اس لیے دعا کا جب بھی اثر ظاہر نہ ہو تو اس میں نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں، اس دعا کرنے پر بھی ثواب مل رہا ہے آپ کو. ہاں، دعا کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو پیش نظر رکھ کر دعا مانگنی چاہیے اور سچے دل سے اور اس یقین کامل کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. ماشاءاللہ. اور یہ جو تقسیم آپ نے بیان کی، قرآن پاک میں بھی اللہ نے اسے بیان فرمایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جی، کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ جسے تم تو ناپسند جانتے ہو لیکن تمہارے لیے ہوتی بہتر ہیں. اور عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کوئی شے وہ جسے تم پسند کرتے ہو ہوتی تمہارے لیے شر ہیں. تو اس لیے اللہ پاک تو حکمت والا، علم والا، اس نے جو عطا کیا اس پہ راضی رہنا چاہیے اور دعائیں بھی مانگتے رہیں. نماز پابندی سے پڑھیں. فرض کے بعد کی دعا یہ بڑی محبوب دعا تھی، وہ وقت بھی قبولیت والا ہے، اس وقت دعا مانگے. جمعۃ المبارک میں ایک ساتھ ایک گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اب وہ گھڑی ساتھ اس کو مختلف کہا کہ خطبے کے دوران یا خطیب بیٹھ جائیں اور دو خطبوں کے درمیان، تو یہ بھی ایک وقت ہے، دل ہی دل میں دعا مانگے. یا جمعے کے دن سورج غروب ہونے کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت والا. ان اوقات میں اسلاف سے دعائیں مانگنا باقاعدہ ثابت ہے. تو اس وقت یہ دعا کا اہتمام کریں. دعا سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دیں، نیکی کریں، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے دعا کریں. اور ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہر دعا قبول ہو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا اپنی خوراک کو پاکیزہ بنا لو، مستجاب الدعویٰ بن جاؤ گے. تو یہ جو اسباب بھی بیان کیے گئے ہمیں وہ بھی اختیار کرنے چاہیے. انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیں گے تو دعائیں بھی ہماری قبول بھی ہوں گی اور ان کے اثرات بھی ہمیں اپنی زندگی میں نظر بھی آئیں گے. مزید کون؟ تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ وضو کے دوران جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ اس وقت فرشتے جو ہیں رحمت کی چادر تانے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر سے رحمت کی جو چادر ہوتی ہے وہ ہٹا لیتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ عام طور پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہیں جو وضو کرتے ہوئے بات نہ کریں، تو وضو کرتے ہوئے بات کرنے پر انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ چادر ہٹ جاتی ہے، تو کیسے؟ ایسی کوئی روایت جو ہے وہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے. اور بات کرنا وضو میں منع بھی نہیں ہے، دنیاوی باتوں سے منع کیا گیا ہے. دینی بات کرنا یا اور کوئی چیز پڑھ لینا تو اس کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے. دنیاوی باتوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، لیکن اگر دنیاوی بات بھی کر لی تو اس سے کوئی وضو کے عمل کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. وضو جو ہے وہ آپ کا مکمل اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بات شاید اس لیے بھی مشہور کی ہو کہ اب وضو عام طور پر مساجد میں آدمی کرتا ہے، مسجد کا پانی ہوتا ہے، اب وہی وہ نل کھولا ہوا ہے، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، جی. پانی ضائع ہو رہا ہو، تو کسی نے سرے سے ہی کر دی کہ وضو میں باتیں نہیں کرنی. وضو مثل نماز تو نہیں ہے کہ بات اس میں نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس طرح کوئی باتیں کر رہا ہو کہ پانی بھی چل رہا ہے اور وہ باتوں میں لگا ہوا، تو ظاہر ہے اسراف کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، پانی ضائع کر رہا ہے. اور ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نل پہلے چلاتے ہیں، بازو بعد میں اوپر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پانی یوں ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. اچھا بکیا کوئی کسی سے سلام دعا کر لے، کسی نے آ کے سلام کر لیا، کوئی پوچھ لیا جماعت کا وقت کتنے بجے ہے، یا وضو کر رہا ہے پوچھ رہے ہیں بھی واش روم کس طرف ہے، تو اب یہ کیا اس نے جی بالکل جواب دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. کوئی حرج والی بات نہیں. ٹھیک ہے، مزید کے حساب سے یہ سوال ہے کہ قرآن پاک کو غم کی کیفیت میں پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اس کو حزن والی کیفیت کے ساتھ ہی آدمی پڑھے. قرآن پڑھتے ہوئے اپنی کیفیت ایسی بنائے، رکت والی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے. اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگر ہم واقعات اور روایات پڑھتے ہیں تو کئی جگہوں پر آپ کے قرآن جب آپ سنا کرتے تھے تو باقاعدہ آنسو بہایا کرتے تھے، آپ روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ سے بھی قرآن سنتے تھے. جی ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا اور ہم آپ کو سنائیں، تو حضور السلام فرمایا کرتے تھے جی ہاں تم مجھے سناؤ. تو پھر وہ سناتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوتے تھے. تو غم والی کیفیات کے ساتھ
اس انداز سے قرآن پاک کو حزن والی کیفیات سے پڑھنا، یہ باقاعدہ ہمیں روایات میں اس کا کہا گیا ہے، اور یہ رکت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کرے ہمیں ایسی دل کے اندر یہ خوف اور خشیت والی کیفیت بھی پیدا ہو جائے، اور نہیں ہے کیفیت تو ایسی صورت بنا لی جائے۔ کئی جگہوں پہ ہمیں جو کہا ہے کہ رو اگر رو نہیں تو رونے جیسی صورت بنا کر آدمی وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی ایک اپنی روحانیت اور برکتیں اسے نصیب ہوگی۔ مزید کال۔ میرا نام فاروق اتاری ہے، میں جولرس کا کام کرتا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے ہاں اکثر کسٹمر آتا ہے اور آرڈر دیتا ہے، گولڈ کی کوئی بھی چیز بکنگ کراتے ہیں، اور اس میں ہم ٹائم دیتے ہیں 15 دن یا 1 مہینہ، وہ مقرر ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے اکثر کسٹمر وہ 1 مہینے میں لینے نہیں آتا، وہ 2 مہینے بھی لگا دیتا ہے، تو اس میں کیا ہم ریٹ بڑھا کے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ ریٹ اکثر بڑھ جاتا ہے، اس میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی دیکھیں، آپ چاہے گولڈ کا کام کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ اس کا سودا پہلے کر چکے ہیں تو جس ریٹ کے اوپر سودا طے ہوا ہے اسی ریٹ کے اوپر آپ اس چیز کو فروخت کریں گے۔ ٹھیک۔ اب اگرچہ اس نے ڈیلیوری کے اندر یا پیمنٹ لیٹ کرنے کی صورت کے اندر اس نے جو ہے وہ آپ کو دیر کر دی، اس کی وجہ سے آپ ریٹ تبدیل نہیں کر سکتے، تو یا تو آپ جو ہے وہ ان کو واضح کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے وہ آپ ان سے جو آرڈر لے رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کے ساتھ ابھی ڈیل طے نہیں کر رہے، ڈیزائن وغیرہ آپ بتا دیں تو، لیکن ہم جب بنائیں گے، بنانے کے بعد آپ اس وقت جب آئیں گے اسی وقت ہم آپ سے جو ہے وہ جو سونے کا ریٹ ہوگا اس کے مطابق آپ سے ڈیل کریں گے۔ مگر پھر ایسی صورت کے اندر پھر وہ نہ لے تو آپ اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم نے آپ کا ڈیزائن بنایا تھا۔ تو عام طور پہ جب کسی کا آپ ڈیزائن بناتے ہیں تو اسپیسیفک اسی کے لیے جو ہے وہ بناتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ایڈوانس بھی جو ہے وہ لیتے ہیں، اور ایڈوانس دینے ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بھئی سودا جو ہے وہ ڈن ہے، فائنل ہے۔ تو لہٰذا آپ لیٹ ہونے کی صورت میں کسی بھی طرح اس کی قیمت تبدیل نہیں کر سکتے، جس قیمت کے اوپر طے ہوا تھا اسی قیمت کے اوپر ہی آپ سیل کریں۔ اچھا، یہ جس دن سودا ہو رہا ہے تو زیور بھی تو اسی دن کا استعمال ہوا ہے نا؟ جی، مطلب آج کا جو بھی ریٹ تھا تو اس کے مطابق انہوں نے بنانا شروع کیا ہے، تو اصل وہ ہے کہ ہاں ہوتا تو یہی ہے، لیکن چونکہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص نے قیمت پوری نہیں دی، ہاں قیمت پوری نہیں کی اور ہمارا زیور اتنا ادھر ہولڈ ہو گیا جی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ کا وہ کرتے ہیں، مگر ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں۔ کاروبار ہے، اس میں تو کئی چیزیں اور ہیں۔ اب یہ کپڑا بیچنے والا کہے یا دیگر اور بھی ہیں، لوگ ان کو آرڈر دے کے چلے جاتے ہیں اور پھر بھول بھی جاتے ہیں۔ یہ کئی چیزیں جو بنانے والے کام کرتے ہیں، اور مکینک ہیں، یا چاہے موبائل کے کام کر رہے ہوں، لیپ ٹاپ کے کر رہے ہوں، جنریٹر بنا رہے ہوں، گاڑیاں تک لوگوں کی بعض اوقات کہیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ مہینوں تک کھڑی رہتی ہیں۔ دونوں صورتیں ہیں نا، جیسے اب انہوں نے کہا تو سونا ڈاؤن بھی تو ہو سکتا ہے، ہاں تو ایسی صورت میں آپ پیسے تو وہی اس کا تقاضا کرتے ہیں نا جو آپ کی ڈیل ہوئی ہوئی ہے۔ جی، تو اگر سونا سستا ہو گیا تو بھی آپ وہی ڈیل اسی کے مطابق، کسٹمر آگے تھوڑی کہتے ہیں کہ سونا تو اب سستا ہو گیا جناب، اب آپ جو ہے نا مجھے اس ریٹ کے حساب سے دیں، نہیں، جی، آپ نے جو ریٹ طے کیے ہوتے ہیں، جو رسید انوائس بنائی ہوتی ہے، آپ اسی اعتبار سے جو دے رہے ہوتے ہیں۔ چلیں مزید۔ یا عمرے میں جو حلق یا قصر کرتے ہیں، تو اس میں جو عمرہ حج کرنے والا ہے حالت احرام میں ہوتا ہے، کیا وہ خود اپنے بال کاٹ سکتا ہے؟ جی، جب آپ کا عمرے یا حج کا جو کام ہے وہ مکمل ہو گئے کہ اب آپ حلق یا قصر کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، تو اس وقت آپ اپنا سر خود بھی مونڈ سکتے ہیں، اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 2 افراد ہیں اور دونوں کے ہی تمام عمرے کے کام مکمل ہو گئے، تو اب وہ ایک دوسرے کا بھی جو ہے وہ سر جو ہے وہ مونڈ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، یعنی دونوں کے کام مکمل ہو گئے۔ اب اس کو یہ ہے کہ طواف بھی کر لیا اور صحیح بھی کر لیا، صفا مروہ صحیح بھی مکمل چکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کا حلق یا قصر کر سکتے ہیں۔ اب اگر ایک کا تو مکمل ہو گیا، دوسرے کا نہیں ہوا، تو اب وہ جو دوسرا تھا جس نے صرف طواف کیا ابھی صحیح نہیں کی، یا اس کے صحیح کے کچھ چکر باقی ہیں، تو وہ اب جو ہے وہ اس شخص کا بہرحال قصر یا حلق نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کونے پہ کھڑے ہوں کہ ہمارا کر دو اور یہ کاٹ دیں، اس طرح۔ خواتین میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ خواتین بھی جو قصر کرواتی ہیں، دائرے ان کے بھی بالوں کی تقصیر تو ہوتی ہے، 1/4 بالوں کا حصہ 1 پورے کے برابر ان کا بھی کٹنا ہوتا ہے۔ بلکہ عورتوں سے بات یاد آئی، عورتیں بعض کا بھول جاتی ہیں، یعنی مرد کو تو اچھا خاصا تقصیر اور قصر یہ یاد رہتا ہے نا۔ اب یا تو ایک تعداد ہے کہ جو حلق کرواتے ہیں، اب حلق کروانے میں تو اس کو یہ ایک اہم ترین اس کو کام ہے کہ صفا مروہ کا صحیح ختم ہوئی ہے، تب اس کے بعد مجھے
کسی حجام کے پاس سالون پہ جانا ہے اور میں نے حلق کروانا ہے. تقصیر والے بھی ہم کہیں تو 20% یہ بھی ہوں گے کہ جو تقصیر کرتے ہیں جی اور تھوڑے تھوڑے بال کٹوائیں گے. لیکن وہ بھی جو تقصیر مردوں کی ہے تو اس کے لیے بھی تقریباً جانا ہی پڑتا ہے وہاں پہ. جی اور اب خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ تو کہ پھر ٹھیک ہے بعد میں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اصل یہ ہوتا ہے خواتین میں جنہوں نے تو وہیں پر ہی کر لیا، مروہ پر وہ پہنچی اور انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کر لیا تو وہ تو کر لیا. اب جب یہ ہوتا ہے نا گھر جا کر جو ہے وہ کریں گے تو پھر جو ہے وہ بھول جاتی ہیں. گھر جا کے مراد یہ کہ ہوٹل میں جا کے جو ہے وہ اپنے روم میں جو ہے وہ کریں گے، بھول جاتی ہیں. وہاں مروہ پر کرنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور بعض اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ وہاں بے پردگی ہوتی ہے. آپ تو اگر احتیاط کے ساتھ آپ جو ہے وہ جا کر وہاں پر کر سکتی ہیں تو احتیاط کے ساتھ آپ وہاں پر کر لیں، ورنہ گھر پر جب آپ ہوٹل میں یا روم میں پہنچیں تو پھر بہرحال قصر تو کرنا ہی ہوگا. جب تک آپ قصر نہیں کریں گی تو آپ پر احرام کی پابندیاں لازم رہیں. اب یہ ہے نا کہ صفا مروہ ختم ہے، وہیں احتیاط کے ساتھ اگر خواتین کروا لیتی ہیں، اب ساس شوہر ہیں، بھائی ہیں، جی تو وہ بھی کاٹ سکتے ہیں، اور کوئی خاتون ہے تو وہ بھی آپ کے بال کاٹ دیں. ورنہ عورتوں کو تو اتنا پرابلم بھی نہیں ہوتا، اپنے بالوں کو آگے لیا اور خود ہی اپنے بالوں کو اتنا حصہ کاٹ دیا. اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جب بال کٹ گئے، تقصیر ہوگی، تو آپ اپنا چہرہ بھی ڈھانپ سکتی ہیں اور آپ چہرہ چھپا کے اپنا پورا پردے کے ساتھ جتنی دیر بھی آپ نے وہاں رہنا ہے حرم شریف سے پھر آپ گھر واپس جا رہی ہیں تو آپ پورا پردہ اپنا کیجئے. لیکن اگر بال نہیں کٹے ہوئے تو پھر آپ کو پوری احرام کی پابندیوں کو یہ خیال رکھنا اور یہ ضروری ہے. اچھا، یہ مردوں کی جو قصر تقصیر آپ نے بھی دیکھا ہوگا صفا مروہ پہ کچھ لوگ بالکل تھوڑے تھوڑے وہ کاٹ کے کہہ رہے ہیں ہوگی، ایسا ہوتا ہے؟ جی تقصیر کے لیے تو دیکھیں چوتھائی سر کے بال یعنی 25% جو ہے وہ سر کے بالوں کو آپ نے انگلی کے ایک پورے کے برابر جو ہے وہ کاٹنا ہے. تو اب مردوں کے لیے یہ زلفیں ہوں کسی کی تو ایک جدا بات ہے، ورنہ عام طور پر جب آپ کے بال ہوتے ہیں اور جہاں سے جب جاتے ہیں لوگ تو وہ مشین وغیرہ لگوا کر ہی جاتے ہیں، تو اب اس کے بعد اتنے بڑے بال جو ہے وہ بچتے ہی نہیں ہیں پیچھے کہ وہ انگلی کے ایک پورے کے برابر ہوں. اب جو ہے وہ تقصیر نہیں ہوگی آپ کی، حالانکہ اب آپ کو حلق ہی کروانا ہوگا. ٹھیک ہے جی. مزید سوال سناؤ لاہور سے مطر اقبال اتاری. سلسلہ دار الافتاء میں مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ حضور جن پیسوں سے ہم کاروبار کر رہے ہیں، جس انویسٹر سے پورا سال کاروبار کرتے ہیں، پیمنٹ جاتی ہے اور آتی ہے، اسی طرح سلسلہ پورا سال چلتا رہتا ہے، کیا ان پیسوں پر اور اس رقم پر بھی زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیں جزاک اللہ. آمین. انویسٹمنٹ کے اوپر زکوٰۃ کیا بنے گی کہ نہیں؟ لوگ بعض اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پروفٹ ہمیں کتنا آیا تو اس کے اوپر ہی دیکھ. پروفٹ پر، یا بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ جو ہے وہ سیف رکھا ہوا ہے، رولنگ میں جو ہے وہ نہیں ہے، تو صرف اس ایکسٹرا پیسے پر زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ دیکھیں جب سونا چاندی کرنسی مال تجارت کے اندر، چاہے وہ رولنگ کے اندر ہے، چاہے آپ نے ایک سائڈ پر اس کو سیف کر کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، یا اس سے آپ نے مال تجارت خریدا ہوا ہے، بہرحال اس صورت کے اندر آپ کو ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. تو جو آپ کا رولنگ میں پیسہ ہے، اس جب زکوٰۃ کا سال جب پورا ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس وقت آپ کے ہاتھ میں کتنا پیسہ ہے، کتنا پیسہ آپ نے ریسیو کرنا ہے لوگوں سے، جو آپ کا ریسیویبل بنتا ہے اسے بھی آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، کتنا آپ کا مال تجارت پڑا ہوا ہے اسے بھی جو ہے وہ آپ ایڈ کر لیں، اور ٹوٹل کے اوپر پھر آپ زکوٰۃ دیں گے. ہاں اگر آپ کو کچھ ادائیگیاں کرنی ہیں جس کو پیبل ہم کہتے ہیں تو وہ آپ مائنس کریں گے ٹوٹل میں سے اور پھر بقیہ کے اوپر زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے کچھ جتنا کوئی پروفٹ آیا تو پروفٹ کے اوپر ہی ہم وہ رکھیں. جی نہیں، ٹوٹل مال کے اوپر ہی جو ہے وہ زکوٰۃ بنے گی. پروفٹ آئے یا نہ آئے؟ نہ آئے. ہاں یہ بھی ہے کہ پروفٹ نہ بھی آئے، وہ اگرچہ لاس میں بھی چلا جائے کاروبار، 15 لاکھ لگائے تھے لیکن آپ پوزیشن 12 لاکھ پہ 12 لاکھ کی، تو آپ کو 12 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اچھا، زکوٰۃ دینی ہو بھلے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی اگرچہ اس سے فائدہ نہیں ہوا اور نقصان ہی ہوا ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ اتنے مال کے چونکہ مالک تو ہیں اور یہی آپ کے پاس. اچھا، لوگوں کی لاجک بھی مختلف ہوتی ہے. بعض اوقات یہ جو آپ نے کہا نا سائڈ پہ رکھے ہوئے تو کہتے ہیں زکوٰۃ اس پہ، بعض اوقات سائڈ پہ رکھے ہوئے کہ اس کا تو میں نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا، یہ تو پچھلے سال رکھے تھے ابھی بھی میرے پاس ہے، جی اب اس کی میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ پچھلے سال بھی زکوٰۃ دی تھی، 10 لاکھ تھے سائڈ پہ رکھے تھے، اب زکوٰۃ دے دی میں نے، اب اگلا سال آ گیا تو یہ ویسے ہی رکھے ہوئے میرے پاس تو پھر دوبارہ دینی پڑے گی. اب تو دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے اوپر لازم ہو رہی ہے، ضروری نہیں کہ اس مال کو آپ یوٹیلائز کریں یا اس سے آپ کو پروفٹ حاصل کریں یا نہ کریں. زکوٰۃ مخصوص اموال کے اوپر لازم ہے اور وہ اموال جس بھی حالت میں موجود ہوں گے آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. جی مزید سوال.
میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں، تو اکثر مزدوری جب لیتے ہیں تو کبھی تو پہلے طے کر لیتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام کرنے کے بعد مطلب کہتے ہیں کہ اتنے، تو بعد میں پہلے کرنی چاہیے طے یا بعد میں بھی لے لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ جی کب کریں یہ اجرت ہے؟ اجرت پہلے سے ہی طے کر لینی چاہیے. یہ صرف الیکٹریشین اور اس طرح کے جتنے بھی مختلف پیشوں کے افراد ہیں وہ یقیناً، بلکہ عام طور پر ایسے ہی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کئی چیزوں کے اندر وہ رقم نہیں بتاتے، یا پوچھنے والے نہیں پوچھتے، یا بس اوقات یہ کہہ دیتے ہیں دیکھ لیں گے، کر لیں گے، مناسب کر دیں گے آپ کو. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، آپ کو رقم پہلے ہی طے کرنی ہوگی. اچھا، اس کے اندر ان کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہی نہیں کام کتنا بڑا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جا کے پہلے کام دیکھ لیں. اچھا، بس اوقات بعض جگہ تو دیکھیں سمپل سا ہوتا ہے کہ بھئی وزٹ ہوگا تو وزٹ کے چارجز اتنے ہیں، صحیح کام اب اس کے بعد وہاں جا کر ہم آپ کے یہاں کے کام دیکھ کر ہم آپ کو چارجز بتا دیں گے. اگر اس کام کے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کروائیے گا، نہیں کروائیں گے تو آپ ہم جو آئے ہیں اس کے چارجز آپ دے دیجئے گا. اب کام کے اندر بس ہوگا جب آپ کام کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کے اندر اور مزید کام نکل گیا، تو آپ ابتداء نہیں بتا دیں اسے کہ بھئی دیکھیں ابھی فی الحال میں یہ چیز کھول رہا ہوں، مشینری کھولنے کے بعد عام طور پر یہ پرابلم آتی ہے تو یہ بھی آن نہیں ہے، مثال کے طور پر بھئی آن کرنے کے اتنے پیسے لوں گا، اگر آگے اندر اور کوئی پرابلم ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے جو بھی چارجز ہوں گے. تو بہرحال آپ اس کو بتا دیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار اتنی چھوٹی سی بات کے لیے کیا بولوں میں، بار بار جو ہے وہ بولوں گا، لیکن بسا اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا بعد میں جھگڑ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اور اتنی بڑی چیز جو ہے وہ بنا دی، اتنا بڑا خرچہ تھا تو میں بنوانے کے بجائے نہیں نہ لے لیتا یہ. تو لہٰذا آپ ان کو اپنی سروس مزدوری جو بھی ہے وہ بالکل بتائیں اور پہلے سے ہی طے کریں، اگرچہ آپ کو 10 بار بتانی پڑے 10 چیزوں کی. صحیح. تو پھر اور جو ماہر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنے جاؤں گا تو 4 کام اور ہوں گے، تو وہ پہلے ہی جو ہے وہ ان 4 کاموں کا حساب رکھ کر ہی جو ہے وہ اپنی مزدوری بتا دیتے ہیں. تو لہٰذا مزدوری پہلے ہی طے کرنا ضروری. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. آپ کے کئی ایسے شرعی ضروری سوالات بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پروگرام کا حصہ تو نہیں بنا پاتے، اور ظاہر ٹائم ایک خاص ہے اور اتنے میں اتنے ہی سوالات وہ ڈسکس ہو پاتے ہیں. دارالحکومت اہل سنت کی برانچز میں جا کر خود بھی آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے شرعی دینی مسائل آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور جو احکامات ہیں، دینی شرعی مسائل ہیں، وہ بھی ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق دے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ. نعمتی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل، 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 مدنی چینل. الحمدللہ بنگلہ دیش 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے. دین اجتماع پاک ہو چٹوگرمے، 4 دکھ کے آش تھے کا فیل چٹوگرمے. ماشاءاللہ. اور یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے 30 اپریل یعنی 30 اپریل، 1 اور 2 مئی، پہلی اور دوسری مئی، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، بدھ، جمعرات اور جمعہ، 1، 2، 3 ذوالقعدہ 1446 میں یہ اجتماع انشاءاللہ جو ہوگا وہ ہوگا چٹاگانگ بنگلہ دیش میں، اور شکل باہا کرنافلی چٹاگانگ بنگلہ دیش میں یہ انشاءاللہ عظیم الشان 3 دن کا سنت و برا اجتماع یہ ہمارے اسلام بھائی کرنے جا رہے ہیں. حضور دعا کر دیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 30 اپریل اور پہلی اور دوسری مئی، ان 3 دن کا اجتماع جو ہے یہ چٹگاؤں بنگلہ دیش میں ہونے جا رہا ہے. مولا کریم اس میں جو شرکت کرے، جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، کوششیں کرے،
اور جانی مالی جس طرح بھی اس میں حصہ لے، الہ العالمین اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار کر دے، آمین آمین اور اس کے روزی روزگار میں خیر و برکت دے، آمین صرف اپنے در کا محتاج رکھ، کسی غیر کا محتاج نہ کر، آمین آمین مہلک امراض سے بچا، آمین دنیا و آخرت کی بھلائیاں دے، اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، محبوب کا جلوہ بھی نصیب فرما، آمین بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ علی محمد۔ صلوا على الحبيب۔ جمعرات اور جمعہ کے دن کی جو اہمیت ہے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، اس میں سے چند حدیثیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود